آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ایک ادیب کے ذہن کے اندر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مصنف کی جو عوامی شہرت ہوتی ہے اور اس کی اپنی اندرونی انکہی تکلیفیں، ان کے بیچ آخر رشتہ کیا ہے؟ اور یہ سفر اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ صرف ایک ادیب کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تحریریں ہمیں ایک طرح سے ایک آئینہ دکھاتی ہیں جس میں ہم سب اپنی ذات کے کچھ نہ کچھ عکس دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس آج ناصر عباس نیّر کی ایک تحریر میرے دل کا سرخ رجسٹر کے کچھ اقتباسات ہیں، اور یہ ان کی آنے والی کتاب میرا داغستان جدید کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پاس لینن کی کتاب ریاست اور انقلاب پر ایک نوٹ اور ناصر عباس نیّر کے کام پر ایک تحقیقی خلاصہ بھی ہے۔ تو آئیے اس تحریر کی تہوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذاتی درد اور فلسفیانہ سوچ مل کر ادب کی شکل کیسے اختیار کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی طاقتور تقابل سے ہوتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، لینن کے پاس نیلی نوٹ بک تھی جس میں اس نے ریاست اور انقلاب کے اشارات لکھے۔ وہ نوٹ بک دنیا کے لیے تھی۔ میرے پاس سرخ رجسٹر ہے۔ ایک طرف نیلی نوٹ بک جو ایک عالمی انقلاب کا خاکہ ہے، اور دوسری طرف ایک سرخ رجسٹر۔ یہ رنگوں کا انتخاب بھی کتنا معنی خیز لگتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ لینن کی نیلی نوٹ بک ہی ان کی مشہور کتاب ریاست اور انقلاب کی بنیاد بنی تھی۔ اس کتاب کا مقصد تھا مارکسی نظریے کی بنیاد پر پورے سماجی ڈھانچے کو بدلنا۔ تو نیلا رنگ جیسے ٹھنڈے، عقلی اور منصوبہ بند نظریے کی علامت ہے۔ اچھا۔ جی، اس کا تعلق اجتماعی اور سیاسی تبدیلی سے ہے، اور اس کے برعکس ہے مصنف کا سرخ رجسٹر۔ سرخ رنگ وہ تو خون کا، جذبات کا، غصے کا اور سب سے بڑھ کر ذاتی زخموں کا رنگ ہے۔ تو پہلی ہی سطر میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم سیاست سے نکل کر انسانی روح کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ بالکل، یہ ایک عالمی منشور کے مقابلے میں ایک ذاتی منشور ہے۔ اور اس ذاتی منشور میں لکھا کیا ہے؟ زخموں کا لیکھا جوکھا۔ لیکن یہ وہ زخم نہیں جن کے نشان جسم پر نظر آئیں۔ مصنف ان زخموں کی نوعیت کو جس طرح بیان کرتے ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے گہرا زخم سب سے کم دکھائی دیتا ہے۔ جی، اور پھر یہ کہ گہرا زخم لگانے کے لیے تیر و تفنگ چاہیے، نہ تلوار و خنجر، محض ایک لفظ اور کبھی فقط ایک نگاہ، ایک تیوری ہی کافی ہوا کرتی ہے۔ اور ان زخموں کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں کسی عدالت میں اپنے حق میں بطور ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ بالکل، یہیں پر مصنف وجودی فلسفے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو تحقیقی خلاصہ ہے اس میں بھی ناصر عباس نیّر کی کہانیوں میں وجودی دانشوری کا ذکر ملتا ہے۔ ایک منٹ، وجودی دانشوری کو اگر ہم اپنے سامعین کے لیے تھوڑا آسان کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بالکل، دیکھیں، وجودی فلسفہ بنیادی طور پر یہ سوال کرتا ہے کہ اس بظاہر بے معنی کائنات میں انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان کو اپنے وجود کی تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو اس سے ایک گہرا کرب جنم لیتا ہے۔ اچھا۔ ناصر عباس نیّر کے یہ زخم اسی احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ تکلیفیں ہیں جن کا کوئی مادی ثبوت نہیں، جنہیں سماج تسلیم نہیں کرتا، لیکن وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ تبھی مصنف کا یہ کہنا کہ گہرے زخم پورے آدمی کو نگل جایا کرتے ہیں، اس وجودی کرب کی بہترین عکاسی ہے۔ جی، یہ وہ جرم ہے جس کا کوئی گواہ نہیں، وہ مقدمہ ہے جس کی کوئی عدالت نہیں۔ اور شاید اسی لیے ہم اکثر وہ سب کہہ نہیں پاتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ کبھی الفاظ نہیں ملتے، کبھی سننے والے نہیں۔ مصنف تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جن کے سامنے دل کھولا جاتا ہے وہی سینے پر خنجر اتار دیتے ہیں۔ اور اس بے بسی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مصنف اس کے لیے ایک شاندار استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بے زبانی کے بیابان میں ایک بگولا بن جاتا ہے۔ واہ! سوچیں ذرا اس تصویر کے بارے میں، ایک بگولا جو ریت کے صحرا میں بنتا ہے، گھومتا ہے، آسمان کی طرف اٹھتا ہے، مگر کہیں پہنچ نہیں پاتا۔ اور آخرکار خود ہی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ بالکل، انکہی باتیں بھی اسی بگولے کی طرح ہیں جو ہمارے اندر اٹھتی ہیں، شور مچاتی ہیں، لیکن جب انہیں کوئی سننے والا نہیں ملتا تو وہ واپس ہمارے ہی دل میں شگاف ڈال دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ
کہ سب سے گہرا درد وہ ہے جسے نہ دکھایا جا سکتا ہے نہ سنایا جا سکتا ہے۔ جی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زخم اس وقت اور گہرے ہو جاتے ہیں جب مصنف کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تضاد ہی اس تحریر کی جان ہے۔ ایک جگہ مصنف داغستان کے مشہور ادیب رسول حمزہ توف کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اور یہ حوالہ بہت اہم ہے۔ رسول حمزہ توف اپنی کتاب میرا داغستان کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے تھے۔ جی ناصر عباس نیّر ان کا حوالہ دے کر شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے آپ کی جڑیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں اور آپ کی شہرت آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اندر کی تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں اتنا کچھ لکھنے، کہنے، سنانے کے بعد بھی میں ایک ورق ناخواندہ ہوں۔ اور پھر وہ سوال کرتے ہیں مجھے اپنی قصبے تصادہ سے لے کر داغستان تک، ماسکو سے پیرس تک سنا گیا، پھر بھی میں کیوں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے پڑھا اور سنا نہیں گیا؟ یہ کیسا تضاد ہے؟ یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ادیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو جدید انسان کا المیہ ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں، لاکھوں فالوورز والے لوگ بھی شدید تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہرت اور سنا جانا ایک بات ہے اور سمجھے جانا بالکل دوسری۔ بالکل، مصنف کا یہ احساس کہ وہ ایک ایسا گیت ہے جسے پورا گایا نہ جا سکا، اور جتنا گایا گیا اسے پورا سنا کب گیا؟ جی یہ دراصل رابطے کی ناکامی پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ عوامی پذیرائی ایک بیرونی شور ہے، وہ اندرونی خالی پن کو نہیں بھر سکتی۔ اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی پینٹنگ کے رنگوں کی تعریف کرے لیکن اس دکھ کو نہ سمجھے جس نے پینٹر کو وہ رنگ استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ صحیح، لوگ کہانیوں کے پلاٹ پر واہ واہ کرتے ہیں مگر اس درد کو محسوس نہیں کرتے جو ان کہانیوں کے پیچھے چھپا ہے۔ جی مصنف کے لیے اس کا فن اس کے وجود کا اظہار ہے، جبکہ دنیا کے لیے وہ محض ایک تفریح یا دانشورانہ مشغلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی فرق سنے جانے اور سمجھے جانے کے درمیان ایک خلیج پیدا کرتا ہے۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہوا کہ شہرت سنے جانے کی ضمانت ہے، سمجھے جانے کی نہیں۔ بالکل، اور اب ہم اس تحریر کے میرے خیال میں سب سے دلچسپ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، یہاں تحریر ایک انتہائی ایماندارانہ موڑ لیتی ہے۔ مصنف بہت بے باکی سے اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں شہرت کی ہرس ہے، اور جب ان کے سامنے کسی دوسرے شاعر کا ذکر ہوتا ہے تو انہیں تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اعتراف ہے جو بہت کم لوگ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لیکن پھر وہ فوراً خود احتسابی کی طرف آتے ہیں۔ وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میرا دل دوسروں کی تحسین کے لیے کشادہ کیوں نہیں ہے؟ یہ خود شناسی کا ایک غیر معمولی لمحہ ہے، اور یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ مصنف اس بے چینی کی جڑ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ وہ کسی دوسرے کو الزام نہیں دیتے۔ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ خود کو خدا کی مانند محسوس کرنا ہے، یعنی ہر جگہ خود کو ہی دیکھنے کی لاشعوری خواہش۔ یہ بہت گہری نفسیاتی بصیرت ہے۔ جی، جب انسان اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے کائنات کا مرکز اپنی ذات لگنے لگتی ہے، پھر دوسروں کی کامیابی اسے اپنی ناکامی لگنے لگتی ہے، اور دوسروں کی تعریف اسے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ یہ حسد نہیں، یہ انا کا بحران ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ دوسروں کی تعریف کرنا خود کو آزاد کرانا ہے تو مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر تو ہم اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اور مصنف اس کا حل بھی خود ہی پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس تحریر کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں دوسروں کی برمحل تحسین نے ہر بار مجھے ایک قید سے بازیاب کرایا ہے۔ اپنی ہی تعریف کی ہر وقت آرزو آدمی کے لیے قید خانہ بن جایا کرتی ہے۔ یہ بات تو جیسے زندگی کا ایک اصول بتا رہی ہے۔ یہی نقطہ اس تحریر کو محض ذاتی دکھ کی داستان سے بلند کر کے ایک روحانی اور اخلاقی سبق میں بدل دیتا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی دیکھیں، اپنی ہی تعریف کی آرزو آدمی کے لیے قید خانہ بن جایا کرتی ہے۔ یہ انا کا قید خانہ ہے۔ تو جب آپ خلوص دل سے کسی دوسرے کے ہنر کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنی انا کی دیوار میں ایک کھڑکی کھولتے ہیں۔ بالکل، آپ اپنی ذات کے چھوٹے سے مرکز سے نکل کر ایک وسیع کائنات کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ خود کو آزاد کرنے کا ایک عملی راستہ ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف مقابلہ ہے۔ مشکل تو ہے۔ مصنف اس مشکل کو تسلیم کرتے ہیں،
لیکن وہ اسے ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب کمال کی ٹھیک وقت پر تحسین نہ کرنا صرف ناانصافی نہیں بلکہ خود سے اور سماج سے کی گئی ایک عہد شکنی بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دوسروں کی خوبی کو تسلیم کرنا دراصل خود کو اپنی انا کے قیدخانے سے آزاد کرانا ہے۔ جی بالکل۔ تو ان تحریروں کے اس گہرے تجزیے سے ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے ایک مصنف کے ساتھ اس کے اندرونی سفر میں حصہ لیا۔ یہ سفر اس کے ذاتی زخموں کے سرخ رجسٹر سے شروع ہوا شہرت اور تنہائی کے تضاد سے گزرا۔ اور بالآخر انا کے قید خانے سے رہائی کے راستے پر ختم ہوا۔ بالکل، یہ تحریریں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمارے اندیکھے زخم حقیقی ہیں، شہرت سے بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ان سب سے نکلنے کا راستہ باہر نہیں، ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ اور وہ راستہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی خوبیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے میں ہے۔ اور یہاں ایک آخری خیال چھوڑ کر جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں، راز آدمی کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی زندگی کو ایک کھلی کتاب بنانے پر تلا ہوا ہے، جی، جہاں ہر احساس ہر لمحے کو شیئر کیا جاتا ہے، وہاں یہ خیال کہ راز آدمی کے محافظ ہوتے ہیں کیا معنی رکھتا ہے؟ یہی آج کا سوال ہے۔ کیا ہمارے ان کہے زخم اور ہمارے چھپائے ہوئے راز واقعی ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کس چیز سے؟ کیا وہ ہمیں دنیا کی ظالمانہ نظروں سے بچاتے ہیں یا پھر وہ ہمیں خود اپنے آپ کو پوری طرح جان لینے کے خوف سے بچاتے ہیں؟ اس کا جواب شاید ہر شخص کو اپنے سرخ رجسٹر میں ہی ملے گا۔